الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ کیمرہ فٹ کر کے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے ہم سب دعا گو ہیں. کہ اللہ اس مدرسہ کو مزید ترقی اور مزید بلندی اور عروج عطا فرمائے. آمین. ہمارے برادر عزیز مولانا احمد شعیب خان صاحب کا بوجہ پابندی یہاں نہ ہونا ہم سب کے لیے دلی رنج اور تکلیف کا باعث ہے. ہم اس اجتماع کے ذریعے میاں والی کی ضلعی انتظامیہ سے اپیل کریں گے کہ مولانا ایک سنجیدہ اور پرامن عالم ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں. ان پر لگایا گیا 4 شیڈول اسے فوراً واپس لیا جائے. کیا آپ حضرات میری اس اپیل کی تائید کرتے ہیں؟
میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا عالم اور واعظ اور مقرر پابندیوں کی زد میں ہے، جس کی پوری تقریر قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ نہ انہوں نے کبھی کسی فرقے کا نام لیا، فتویٰ بازی نہیں کرتے، اوچھی زبان استعمال نہیں کرتے، سنجیدہ باوقار گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے خطیب کو پابند کرنا سراسر ظلم ہے۔ ایسے خطیب آزاد پھر رہے ہیں جو دوسرے فرقوں کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں، فتویٰ بازی کرتے ہیں، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑتے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا سے یہ پابندی فی الفور اٹھائی جائے۔ ہمیں جلسوں میں ان کی عدم موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو بڑی شدت سے یاد آتی ہوگی کہ وہ آپ کے ڈیروں پر، گاؤں میں، چکوک میں جلسوں میں پہنچتے، درس قرآن میں پہنچتے اور آپ کو قرآن کھول کھول کے سنایا کرتے۔ اللہ ہماری اس پریشانی کو اور آپ کی پریشانی کو اللہ جلد از جلد دور فرما دے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں اور جس شہر میں تشریف لائے تھے، دنیا کی ہر برائی اس معاشرے میں موجود تھی۔ انتہائی ابتر معاشرہ تھا۔ عقائد ان کے خراب تھے، اعمال کے لحاظ سے وہ لوگ برباد تھے، معاملات ان کے انتہائی گندے تھے، حقوق کے معاملے میں وہ انتہائی سست تھے۔ ایسے معاشرے میں آمنہ کے لال مبعوث ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھوڑی سی بات اس معاشرے کے عقائد کی آپ کو بتانا چاہوں گا۔
اگر عقیدے کے معاملے میں میں ان کا تعارف چند لفظوں میں کروا دوں تو آپ اتنا تو کہیں گے نا کہ بندیالوی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیے. عقیدے کے لحاظ سے اتنے نیچ اور گھٹیا تھے کہ پکارنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی تعداد کم تھی اور معبودوں کی تعداد اتنے نیچ تھے عقیدے کے معاملے میں. 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، صفا مروہ کے درمیان الگ بت رکھے ہوئے، گھر کا بت الگ ہے، دکان کا بت، سفر کا معبود الگ ہے اور گھر کا معبود الگ. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے برادریوں کے معبود الگ الگ ہیں. مجھے اب آپ کی برادری کو تو پتہ نہیں ہے، چلو ایک برادری کا نام لے دیتا ہوں. اے اوانا دا بت تے اساں اس دی پوجا کیوں کریے، اساں تا نیازی ہاں. ہمارا بت الگ ہونا چاہیے. برادریوں کے معبود الگ ہیں. عقائد کے لحاظ سے اتنے گھٹیا تھے وہ لوگ. سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تا گھر چھوڑ آیا، تو راستے میں عبادت کرنی پڑی تو کس کی کریں گے؟ کچھ نے کہا واپس چلو معبود اٹھا کے لائیں، کچھ نے کہا وقت ضائع ہوگا واپس نہیں جاتے. یہ جو ستو ہے نا، اس ستو کو گوند کے معبود بنا لیتے. ستو کو گوندا، اس کے کوئی نین، نقشے، خد و خال، کوئی ناک، آنکھ، ہاتھ بنائے اور ان کے ہم نے ہاتھ رکھ باندھ کے کھڑے ہوئے، بابا ساڈا بھی خیال کریں. تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے. اتنے نیچ تھے عقائد کے لحاظ سے وہ لوگ جن لوگوں میں میرے نبی مبعوث ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سارے میرے ہم مسلک نہیں ہوں گے، دوسرے مسلک کے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز بزرگ آئے ہوں گے. بات بیان کر کے نہ جاؤں تو مجرم ٹھہروں گا. بات بیان کروں گا اور دوسرے مسلک کے لوگوں سے کہوں گا کہ جتنی محبت سے میں بیان کر رہا ہوں اتنی محبت سے سنو. خدا گواہ ہے میں داعی ہوں، داعی دعوت دینے والا، میں داعی ہوں. اور داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ ہو. یہ داعی کی پہلی صفت ہونی چاہیے. اگر اس کے دل میں سامعین کے لیے شفقت کا جذبہ نہیں، وہ داعی. جلسے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دوسرے فرقے کو رگڑا لگانا، ہٹ کرنا، مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنا، گالم گلوچ کرنا، کسی کو کتا، کسی کو سور، کسی کو بغیرت. انا للہ. ویسے اس میں سارا قصور مولویاں دا نہیں تو آڈا بھی ہے.
تم بھی مولویوں کو لڑاتے اور پھر مزے لیتے ہو. اس مولوی انجا کیا ہن اسا جلسہ کرنا اسی رگڑا لانا. یہ تبلیغ رگڑا لگانے کے لیے ہوتی ہے, گالم گلوچ کے لیے ہوتی ہے. ایک عالم کی زبان سے گالی زیب نہیں دیتی, عالم کی زبان سے قرآن کی آیت زیب دیتی ہے, محمد کا فرمان زیب دیتی ہے. عالم کی زبان اور گالی, یہ منبر تقدس مسند نبوی ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں. نبی پاک جا رہے تھے, عورت گند پھینکتی تھی, ایک دن گند نہیں پھینکا, پوچھا کیا ہوا کہ بیمار ہے, تو میرے نبی بیمار پرسی کرنے چلے گئے. میرا نبی سر پہ گند ڈالنے والی عورت کی بیمار پرسی کرتا ہے. سیرت یہ بیان کرتے ہو, اپنیاں سیرتاں ویکھو. تم کیا ہو؟ تم دوسروں کی کردار کشی کرتے ہو, گالم گلوچ کرتے ہو. دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے, کوئی جبر نہیں, کوئی زور نہیں, لیکن وہ پیار سے, غور سے, فکر سے, تدبر سے, محبت سے میری بات کو سنے. میں بھی محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے بار بار بتوں کا نام لیا, بت 360 بت بیت اللہ میں, پھر 2 بت صفا مروہ میں, پھر گھر کا بت الگ, سفر کا الگ. یہ میں نے بار بار بت کا نام لیا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کو یہ پڑھایا گیا, دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی آئے ہیں, علماء نے پڑھایا, تقریریں کی, درس دیے, وہ تو بت پوجتے تھے, پتھر کے بت, اور ہم تو بت نہیں پوجتے. ہم تو نبیوں ولیوں کی پکار کرتے ہیں, اور وہ کیا پوجتے تھے؟ تو میری گل سمجھ آ رہی ہاں؟ من تو ہی لگتا میں قبرستان چ آ گیا. کوئی ہوں آ کرو یار. وہ مولانا افضل صاحب پورا گھنٹہ لگا کے چلے گئے, میرا خیال ہے تسی اگوں ہوں ہاں بھی نہیں کی. میں نے ایسی تقریر نہیں کرنی. جو ہمارے اپنے مواعظ ساتھی بیٹھے ہو وہ تو بولو نا. تمہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کیا پوجتے تھے, وہ تو بتوں کے پجاری تھے, پتھر کے بت. اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا, اس سے مراد کیا ہیں؟ بت ہیں. ہم تو نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں. اشاعت و توحید والے زیادتی کرتے ہیں, بتاں والیاں ایتاں ساڈے اوتے ٹھوکن لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. یہ تو بتوں والی آتی ہیں, یہ بت مراد ہیں. کوئی تھوڑا سا عام میں اہل علم بچا ہے تو وہ کہتے ہیں جہاں جہاں من دون اللہ آیا نا, اس سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ بت ہوتی ہیں. اور ہم تو بت نہیں پوجتے. تو یہ ایتیں ہم پر کیسے فٹ ہو گئیں؟ تو سنیے گا, وہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ پتھر پوجتے. پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے, پتھر پوجنے ہوتے تو سنگ مرمر پوجتے. وہ پتھر اٹھا کے لاتے, اس کی ایک صورت بناتے, شکل, مورت, تصویر. کس کے نام پر؟ نبیوں کے نام پر, بزرگوں کے نام پر. یہ بت حضرت ابراہیم کا, یہ بت لات کا, منات کا, عزا کا, حبل کا. بزرگوں کے نام پر وہ بت بناتے, اور جب ان کی پوجا میں مشغول ہوتے تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جس شخصیت اور بزرگ کا یہ بت ہے, اس کی روح کا اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے, ہمارے حالات کو
جان رہا ہے ہماری دعا پکار سفارش کو رب تک. یہ نظریہ تھا. اگر کسی کو شک ہو تو اٹھائے تفسیر کبیر, 7ویں صدی کا مفسر ہے امام رازی, اس نے سورت یونس کی آیت نمبر 18 پر کیا لکھا ہے. یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد کہ وہ کس طرح بتوں کی عبادت کرتے تھے, کس طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے, لکھنے کے بعد کہتا ہے ہمارے زمانے میں اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو بزرگوں کی قبروں پر جا کر دیکھو. یہ 7ویں صدی کی بات کر رہا ہے. بت نہیں پوجتے تھے, پتھر اٹھا کے لاتے, اس کی کیا بناتے, کس کے نام پر. میرے پیارے پیغمبر فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں آئے, بت توڑے, سب سے اوپر والی تصویر کس کی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جسے میرے نبی توڑ رہے تھے. جال حق وضاحق ال. اگر کسی میرے بھائی کو تسلی نہیں ہوئی, میری اس دلیل سے تسلی نہیں ہوئی, تو ہمارے پاس پرچون کا سودا نہیں ہوتا, ایسا تھوک دے وپاریاں. میں ایک ایسی دلیل دے دیتا ہوں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. توجہ ہے آپ کی. یہ حدیث اور میرے نبی کا فرمان ہے. فرمان بھی پڑھوں گا, ترجمہ بھی کروں گا, آدھا ترجمہ آپ سے کرواؤں گا بھی صحیح. پھر خدا کے لیے میری بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار بھی نہیں کرنا, بالکل نہیں ماننی میری بات. اپنے عالم کے پاس جانا ہے, اس عالم کو جا کے کہنا ہے بے بندیالوی آیا تھا, نبی پاک کا یہ فرمان سنا کے گیا ہے, واقعی یہ فرمان ہے. اور اگر آپ کا عالم کہے کہ واقعی یہ فرمان ہے, پھر اس پر غور کیجئے. میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر. اتخذوا, یہ مشکل ہے, اس کا معنی میں کروں گا. انہوں نے بنا لیا, اتخذوا کا کیا میں نے, انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء. اس کا معنی تم کرو, انبیاء کے بتوں کو. یہ میں کس کا فرمان سنا رہا ہوں, زور سے بولو یار, زور سے بولو. اتخذوا, انہوں نے بنا لیا قبور انبیائہم, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ, سجدہ گاہ. اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو. دوسرے مسلک کے میرے بھائی, پھر میں انہیں دعوت فکر دینے لگا ہوں. اللہ کرے توحید کا جو میٹھا میوہ اللہ نے مجھے چکھایا ہے, یہ محروم لوگ جو ہیں اللہ انہیں بھی چکھا دے, اللہ انہیں بھی چکھا دے. دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ان کے خطیب نے انہیں سمجھایا کہ وہ بت پوجتے تھے, بت, اور قرآن نے بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے. وہ بت پوجتے تھے. میں نے آقا کا فرمان پیش کیا ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, مشکات, موطا امام مالک, مسند احمد. حدیث کی جو کتاب تجھے ملے اٹھا لے, اٹھا, ہر کتاب نے نقل کیا. میرے آقا نے فرمایا وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے, نبیوں کی قبروں پہ وہ سجدے کیا کرتے تھے. میں فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں, اپنے خطیب کی مانتا ہے تو مان لے, اور مرضی آئے تو آمنہ کے لال کی مان. فیصلہ تجھ پہ. ضد چھوڑو گے تو سمجھ آئے گی, ضد ترک کرو گے تو سمجھ آئے گی. انابت پیدا کرو, انابت.
دل کا برتن سیدھا رکھو. انابت کسے کہتے ہیں؟ دل کا برتن. 4 گھنٹے بارش ہو، 4 گھنٹے موسلا دھار، آپ نے سین میں برتن رکھا، اوندا الٹا عمودہ. 4 گھنٹے تو بعد گئے، دیکھا اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں. اے آدھا اے بارش دا قصور ہے. میرے برتن جی قطرہ نہیں آیا، اے بارش دا قصور ہے. سمجھدار بندے آکھیا پاگل بارش دا قصور نہیں، تیرے برتن رکھن دا. اگر بارش لیونی آئی نا، پانی لینا آئی نا، تو برتن سدھا رکھنا آئی. ہدایت لینی ہے نا تو دل والے برتن کو سیدھا رکھنا ہوگا. انابت انابت تڑپ. مولا سیدھا راستہ دکھا دے، مولا سیدھا راستہ دکھا دے. یہ تڑپ اپنے دل میں پیدا کر کے میری بات کو سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے دوستوں کا، میرے بھائیوں کا اس حدیث کو سننے کے بعد بھی یقین پختہ نہیں ہوا، ایک حدیث اور سنو. چلو ایک حدیث اور سنیے گا، یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے. اولئک، سارے ذرا تیار ہو جاؤ، میں ادھا ترجمہ تھوڑے کول کرانا. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح. ذرا الرجل الصالح کا میں نہ کرو، نانا بت. الرجل الصالح کا کرو میں نہ. رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد. مرد. صالح ماتا فوت ہو جاتا، موت آ جاتی. اولئک اذا ماتا، وہ لوگ جو پہلے تباہ ہوئے وہ کیا تھے؟ جب فوت ہو جاتا ان کے اندر الرجل الصالح، کون؟ نیک آدمی. بنو علی قبرہ مسجدن، تو بنا لیتے اس کی قبر کو سجدہ گاہ. وصوروا فی تلک الصور، اور وہاں اس بزرگ کی لٹکا لیتے تھے تصویریں. میں کہہ رہا ہوں کہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، بولو تو صحیح یار. پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایتیں بتوں کے بارے میں؟ اس سے مراد بت ہے. من دون اللہ جہاں آ جائے تو اس سے مراد بت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. من دون اللہ بھی ہوگا اور مراد بت نہیں ہوں گے. میں پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیت، سورت مائدہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے. میں پڑھوں گا تے خدا دا نا جے ترجمہ کرن تو پہلے بھی سمجھ جایا کرو، بالکل ہر چیز واضح ہو جائے. اس کے بعد تھوڑا سا سر ہلا چھڑ دیو. کوئی سر ہلاؤ چلاؤ یار، زبان نال نہیں کوئی گل کرنی تے انج کرو. میں بھی یار سمجھ آوے بھی تواڈے پلے کوئی گل. وہ کہتے ہیں نا گرمیوں کا موسم تھا، بڑی گرمی تھی، اندر کمرے میں بندہ بیٹھا ہے، باہر ایک بندہ پنکھے بیچ رہا تھا. اس نے کہا 10 روپے کا پنکھا ساری زندگی جھلو ٹوٹے نہ. اس کا کہتے سستا کم ہے. اس لیا 2 جھلے مارے، ٹوٹ گیا. کچھ دنوں کے بعد پنکھے والا پھر گزرا، 10 روپے کا پنکھا ساری زندگی جھلتے رہو ٹوٹے نہ. وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا تو نے پہلے بھی اس طرح کہا تھا، میں نے 2 دفعہ ہلایا ٹوٹ گیا. اس کا کیا صرف پکھا لے آئی، جھلن دا طریقہ بھی سیکھ.
اس نے کہا جلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا پنکھے کو یوں رکھ، سر ہلاتا رہے، ساری زندگی نہیں ٹوٹے گا۔ تسی جو سورج سر ہلاؤ یار، مجھے پتہ چلے آپ کے پلے کوئی بات پڑھ رہی ہے، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اور جو موبائل ساتھی بیٹھے ہو یار توحیدی جماندرو توحیدی، ایسا فتح محمد بیٹھا جماندرو توحیدی بندیال دا، تو جماندرو توحیدی تا فوراً سمجھ جاؤ گے نا۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی تو ذرا دیر سے سمجھیں گے نا، ترجمہ کروں گا پھر سمجھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، بولتے ہیں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو لوگوں کو کہہ کے آیا تھا؟ تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ چل من دون اللہ آ گیا ہے، کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ من دون اللہ آ گیا ہے، کس کے ساتھ؟ مائی مریم کے ساتھ۔ تو کس طرح کہتا ہے کہ جہاں جہاں من دون اللہ ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور آیت بھی پڑھ دوں، سورۃ توبہ ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی، حبر کا کیا معنی کروں؟ حبر کا معنی علامہ، حبر کا معنی عالم نا، بہت بڑا عالم۔ اس ساڈے ملک چ علامہ جڑا نا یہ بدنام ہو گئی، ہر خطیب علامہ، وٹا پٹو تھلو علامہ۔ بڑا عالم حبر، سٹیج سیٹی سے بیٹھے ہیں کہ بھاگ گئے؟ بھاگ گئے؟ یہ جڑے سٹیج سیکٹری ہوندے نا، یہ ساڈے ناواں نال جڑے لقب لاندے نا، توبہ توبہ، اللہ دی قسم بڑے جھوٹ بول دے جی، انہیں پہ لقب لان گے، انہیں لقب۔ کئی جگہوں پہ میرے ساتھ کہتے ہیں شیخ الحدیث، میں ایک دیہڑی بھی حدیث نہیں پڑھائی، میں شیخ الحدیث کہاں سے آ گیا؟ لقب لگاتے چل، او لقب لاؤ جڑا سجدہ، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے ساتھ کیا لقب لگتے ہیں یار؟ حدیثوں میں جب آتا ان ابی ہریرہ، ان ابی سعید الخدری، ان ابی بکر الصدیق، ان علی، بالکل سادہ سے لفظ ہیں، کوئی اگے پیچھے لقب ہو۔ ہمارے ہاں جناب غزالی دوران، رازی وقت، وقت کا ابن تیمیہ، مزہ آیا نا؟ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہو، خدا کے لیے میری اس بات پہ غور کرو، علماء کرام غور کریں۔ بندیالوی جگہ جگہ ایک بات کہہ رہا ہے، آج یہاں بھی کر کے جا رہا ہے، یہ جو شیخ القرآن کا لقب ہے نا، شیخ القرآن، یہ سجدہ مولانا غلام اللہ خان کو تھا، خدا کی قسم، یہ کسی اور کو سجدہ ہی نہیں۔ بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہو، کیا حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے ماہر نہیں تھے؟ مفسر نہیں تھے؟ انہوں نے قرآن کی عربی میں تفسیر لکھی ہے، التبیان، پھر اردو میں تفسیر لکھی ہے قرآن کی۔ کیا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یا لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ کبھی شیخ القرآن لکھا؟ نہیں لکھا۔ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ قرآن کے ماہر نہیں تھے، انہیں قرآن نہیں آتا تھا، لیکن ان کے نام کے ساتھ کبھی شیخ القرآن لکھا گیا؟ میرے والد مرحوم
مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. کبھی ان کے نام کے ساتھ شیخ القرآن نہیں لکھا گیا. حضرت قاضی نور محمد کبھی نہیں لکھا گیا. اس دور میں شیخ القرآن لکھا جاتا تھا تو صرف ایک شخصیت کے نام کے ساتھ, اور وہ کون ہے؟ اب تم نے اس لقب کو بدنام کر دی. میں ایک صوبے میں جاؤں تو مجھے بھی شیخ القرآن کہتے. ہوں من ویخ کے لوگ آکھن گے غلام اللہ خان بھی انج ہی ہونا, تو تم تو توہین کرتے ہو شیخ القرآن کی. مولانا غلام اللہ خان کی توہین کرتے ہو. حب بڑا عالم, انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو ورہبانہم, اور اپنے درویشوں کو. عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے, عیسائیوں کی. عیسائیوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور درویشوں کو اربابن رب من دون اللہ. کس کے سوا؟ یہ احبار بت ہیں, یہ روحبان بت ہیں. تم کہہ دیتے ہو من دون اللہ, جہاں آتا ہے نا جی وہاں سے مراد بت ہوتے. یہاں احبار کے ساتھ آیا ہے, روحبان کے ساتھ. جس معاشرے میں میرے نبی آئے ان کے عقائد خراب, ان کے اعمال کیا تھے؟ برباد. شراب ان کی گھٹی میں, سود کو تجارت کی طرح جائز سمجھ کے کھاتے ہیں. زنا فطرت میں داخل ہے. عورتوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. لوٹ مار, چوری چکاری, ڈاکہ زنی, قافلوں کو لوٹنا عام ہے. یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں موجود تھی جس میں میرے آقا تشریف لائے. اب تھوڑی سی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں. یہ دور جس میں شرک موجود ہے, کفر موجود ہے, شراب نوشی ہے, سود خوری ہے, حرام خوری ہے, چوری چکاری ہے, ڈاکہ زنی ہے, قتل و غارت ہے, قافلوں کو لوٹنا ہے, لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دینا ہے. اس دور کا نام کیا رکھا گیا؟ دورے شاباش شاباش, دورے. اس کو کبھی کہا دورے کفر و شرک؟ نہیں. دورے شراب نوشی, دورے چوری چکاری, دورے ڈاکہ زنی. اس دور کا نام کیا پڑ گیا؟ دورے جہالت. معلوم ہوا ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ جہالت. جہالت ہوگی تو شرک ہوگی, جہالت ہوگی تو شراب نوشی ہوگی, جہالت ہوگی تو ڈاکہ زنی ہوگی, جہالت ہوگی تو سود خوری ہوگی, جہالت ہوگی تو قافلے لٹیں گے, جہالت ہوگی تو بے حیائی عام ہوگی. اس دور کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. پھر میرے رب نے اس دور کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور جاہلیت کی یہ کالی چادر جو تن گئی تھی اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا, اور آمنہ کے لال کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کے وحی کے پہلے لفظ اترے اقرا. اقرا پڑھیے. کیوں؟ جہالت دور کرنی ہے. جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے. جہالت دور ہوگی تعلیم سے, جہالت دور ہوگی علم سے. اقرا پڑھیے. لیکن جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے جہالت دور نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. جہالت اس تعلیم سے دور ہوگی جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. اسی لیے کہا اقرا بسم ربک الذی, جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو جہالت بڑھے گی.
ہمارا بچہ اسکول میں گیا, اردو کا قاعدہ لیا. خیر آج کل تو اردو پڑھاتے ہی نہیں ہیں, شروع سے انگلش ہے, اور بچوں کو کوئی پتہ نہیں بھائی 8 روپے کیا ہوتے ہیں, 10 روپے کیا ہوتے ہیں, 12 کیا ہوتے ہیں. وہ 8 کو 10,000 کہہ رہے ہوتے ہیں. اردو کا پتہ گتا کوئی, شروع سے انگلش. ہم خوش. دنیا کے کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہے. ہر ملک میں اپنی زبان میں تعلیم ہے. ہم ہی انگریز کے غلام ہیں. اردو کا قاعدہ ہے الف سے انار, حالانکہ اللہ الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا. بے سے بکری, تے سے تختی, میم سے میز, کاف سے کرسی. پہچان ہو رہی. انگلش میں چلے گئے, یہ بلی ہے, یہ کتا ہے, یہ بلی ہے, یہ کتا ہے. کس کی پہچان ہو رہی ہے؟ دنیا کی, دنیا کی, دنیا کی. کرسی, میز, انار, سیب, یہ پہچان ہو رہی ہے. جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو, اس سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے. جہالت کے اندھیرے اس تعلیم سے دور ہوں گے جس سے رب کی پہچان ہوتی ہو, اور وہ تعلیم ہے قرآن و سنت کی تعلیم. قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے, اس کے پڑھنے سے کس کی پہچان ہوگی؟ رب کی پہچان. یہ جو دفتروں میں بیٹھے لوگ رشوت لیتے ہیں, یہ جاہل ہوتے ہیں. بولتے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جاہل ہیں, نہیں پڑھے ہوئے. ایم اے, بی اے, وکالت کی, بیرسٹر, جج, پیسے لیے قاتل کو چھوڑ دی. جس قاتل نے ایک بندے کو مارا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, وہ روتے رہ گئے, قاتل چھوٹ گیا پیسے لے کر. اندھیرے بڑے یا کم ہوئے؟ اندھیرے بڑے. ضلعی مقام اس کے گاؤں سے 60 کلومیٹر دور ہے. یہ 60 کلومیٹر کا بس پہ سفر کرتا ہے. اس ضلع میں پہنچا, آفیسر کے دفتر کے باہر پہنچا تو چپڑاسی نے کہا صاحب میٹنگ میں ہیں, صاحب میٹنگ. یہ بیچارہ باہر گیا, کوئی 20-25 روپے کی روٹی چھوٹی کھائی, کوئی پیٹ پوجا کیا, غریب آدمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو چپڑاسی نے کہا صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے. جہالت بڑی, اندھیرے بڑے یا کم ہوئے؟ اسے احساس تھا کہ 60 کلومیٹر سے دور ایک بندہ آیا ہے, میں اس کی بات سنوں. اس سے جہالت کے اندھیرے بڑھتے چلے گئے, ظلم کے اندھیرے بڑھتے چلے گئے. اس تعلیم سے, جس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے دور ہونے ہیں, وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. اس سے اندھیرے دور ہوں گے. یہ تعلیم آئے گی. میں قطعاً انکار نہیں کرتا ہوں سائنس کا اور جدید علوم کا, قطعاً انکار نہیں کرتا ہوں. دیکھیں یہ ساؤنڈ ہے, جدید تعلیم سائنسدانوں نے بنایا. یہ کمکمے, لائٹیں, راتیں روشن کر دی, راتیں روشن ہو گئی, بڑی ترقی, کوئی شک نہیں. کاریں, بسیں, انجن, ہوائی جہاز, بم, ایٹم بم, اور اب یہ بڑی ترقی. مجھے اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہہ گی. تسی آپ مس میں بیٹھے تو من کی داد دینی. یہ ٹھہرے, نعرے نہ میں بالکل شوقین کو نہیں. آپ تو میرے ساتھ چلے, مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی. یہ موبائل, یہ کاریں, یہ جہاز, یہ ٹرک, یہ اسلحہ, یہ بم, یہ ایٹم بم, بندیالوی کہتا ہے سائنس اچھے سامان بنا سکتی ہے, اچھے انسان نہیں بنا سکتی.
اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنائے گی۔ اچھے انسان یہاں بنیں گے، اس تعلیم سے مش بنے گا، پھر بش بنے گا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ جو افغانستان میں ظلم کرے گا، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دے گا، عورتوں کی عزتیں لوٹے گا، اس سے یہ بنیں گے بزدل۔ بزدل بش کی ایک کال پر تھر تھر کانپنے لگے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور قرآن و سنت کی تعلیم، اس کے پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ بش تو اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے بش جیسے کتے سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھے انسان بنائے گی محمد عربی کی تعلیم۔ نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، کس کو آئیڈیل شخصیت بناتے ہو؟ بولو کس کو؟ سائنسدانوں کو؟ کوئی کہتا ہے نواز شریف میری آئیڈیل شخصیت ہے، کوئی کہتا ہے زرداری، کوئی کہتا ہے عمران خان، کوئی کہتا ہے جی فلاں سائنسدان، فلاں کھلاڑی، اور تمہاری آئیڈیل شخصیت محمد عربی ہے۔ یہ کون ہے؟ تمہاری آئیڈیل شخصیت وہ ہے۔ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے۔ تمہاری آئیڈیل شخصیت وہ ہے جس نے مدینہ میں بیٹھ کے کہا تھا فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہیں آئیڈیل شخصیات، یہ ہیں آئیڈیل لوگ۔ ان کے ساتھ پیار کیجیے اور ان کے ساتھ محبت کیجیے۔ جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے۔ جہالت کے اندھیرے اس تعلیم سے دور ہوں گے جس سے رب کی پہچان ہوتی ہو۔ اور وہ کون سی تعلیم ہے؟ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ میرے نبی نے جب قرآن کی تعلیم دی، توجہ ہے آپ کی، میرے نبی نے جب قرآن کی تعلیم دی، میرے نبی نے اپنی سنت کا رنگ چڑھایا، تو مشرک موحد ہو گئے۔ انقلاب آنے لگا، انقلاب۔ میرے نبی نے قرآن کی تعلیم دی، سنت کا رنگ چڑھایا، مشرک موحد ہو گئے، شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ کبھی کبھی خطیب کوئی بات کرے، تھوڑی سی چھپا کے کرے، پردہ ڈال کے کرے، آخر میں جا کے اس کا اظہار کرے تے لوگوں نو پہلے سمجھ آ جائے بھی کہندی گل کرنا چاہتا، اور لوگوں کی مسکراہٹ بتائے بھئی سن سمجھ آ گئی ہے، تو پھر خطیب کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو جو اخیر تے خطیب نتیجہ ہی کٹ دے وے تے پھر سمجھے تے کیڑے کام دے، درمیان میں سمجھے پھر مزہ ہے، میں نتیجہ تو آخر میں نکال دوں گا۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا، سنت کا رنگ چڑھایا، تو وہی لوگ جو بت پوجتے تھے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ انہی میں سے ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آیا۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آیا، پھر اس نے دیکھا میرے ارد گرد نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ کھڑے ہیں، میں حجر اسود کو چوموں، یہ کہیں گے سن بتاں دے چومن تو منع کر دین، خود پتھر چوم رہے ہیں۔ تو وہ 4 قدم پیچھے ہٹا، ہٹ کے پتھر کو خطاب کیا، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہیں، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ سے نہیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا، کبھی نہ چومتا۔
कभी वो मुशरिक थे, मेरे नबी की तालीम ने उन्हें मुवाहिद बना दिया, उनके दिलों में तौहीद आ गई, शिरक की जगह तौहीद। कभी वो लोगों की इज्जतें लूटा करते थे, मेरे नबी ने कुरान का रंग चढ़ाया तो वो काफरों की औरतों की इज्जतों के भी मुहाफिज बन गए। हातम ताई की बेटी को 2 सहाबी छोड़ने जा रहे हैं, भाई के घर पहुंचाया, ये कैदी बन गई थी। भाई ने कहा तू यहां कहां, तेरा नां ते कैदियां दी लिस्ट च आ गया। उस आख्या मुहम्मद ने रहम कर दिया, उन्होंने आजाद कर दी। तू उनके दरबार में गई थी, उनके पास गई थी तू? हाँ भाई मैं उनके पास गई थी। उसने कहा कैफा वजदते मुहम्मदन व असहाबहु, फिर तूने मोहम्मद और मोहम्मद के यारों को कैसा पाया? उनको देख के आइयो कैसे लोग हैं। हातम ताई की बेटी अपने भाई अदी इब्ने हातिम से कहती है तुझे ज्यादा क्या बताऊं, बस इतना सुन, मेरी इज्जत मेरी इस्मत तेरे घर में इतनी महफूज नहीं जितनी मोहम्मद के घर में महफूज थी। मेरे नबी ने मुआशरे को बदल के रख दिया। किस तालीम से? कुरान की तालीम से। काया ही पलट गई। पता नहीं ये बात आपको पसंद आए, पसंद तो आनी चाहिए, समझ आए कि ना आए। जिस दौर का नाम दौरे जाहिलियत था, और सुनो एक दफ़ा यार, जिस दौर का नाम दौरे जाहिलियत था, मेरे नबी ने कुरान का रंग चढ़ाया तो मेरे नबी ने कहा खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी, सब ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, जिसमें अबू बकर रहता है, उमर रहता है, उस्मान रहता है, हैदर करार रहता है, तला ज़ुबैर रहता है, बिलाल रहता है। खैरुल कुरून करनी। और जिनका नाम लोग नहीं सुनते थे, लोग कहते, वो झूठ बोलते थे ना, झूठ उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था, और बंदा झूठ बोले ना तो जो बदबू निकलती है ना मुंह से झूठ की वजह से, फरिश्ते कई मील दूर भाग जाते। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यूँ फजूल झूठ बोलते रहते हो यार, कभी कभी बेफायदा भी बोलते हो। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, मैं ड्राइवर के साथ हूँ, टैक्सी ली, ड्राइवर के साथ हूँ, मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी, तो रास्ते में उस ड्राइवर को फ़ोन आ गया, सलाम दुआ हुई, कहाँ जा रहे हो? लाहौर जा रहा हूँ। भाई तू सिद्धाक पिंडी जा रहे, इस सफ़र पे हो बस, या मुतलक कह दो सफ़र पे हो। लेकिन लोग झूठ को बुरा नहीं समझते, लोग समझते हैं भाई झूठ बोलनी कोई बड़ी बात नहीं है, झूठ बोलनी कोई मामूली बात है। हालांकि एक मोमिन की ये शान नहीं है कि वो झूठ हो बोले, मोमिन को ये बात सजती नहीं है। झूठ बोलते थे, फरिश्ते उनसे भागते थे, बात है सुनने की जो मैं कर रहा हूँ। झूठ बोलते थे, फरिश्ते उनसे दूर भागते थे। फिर मेरे नबी ने कुरान का रंग चढ़ाया, अपनी सुन्नत का जाम पिलाया, तो उन्हीं में से एक आदमी इंतकाल करता है, शहीद होता है, उसके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं, गुस्ल देने वाला कोई नहीं, पानी टपक रहा है। या रसूल अल्लाह, हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। फरमाया आसमान से फरिश्तों ने उतर के हंजला को गुस्ल दिया है। कैसे हालात बदले, कैसी बसात बदली। जिनका नाम कोई नहीं सुनना चाहता था, अरब के वो बद्दू, वो लुटेरे, वो काफले लूटने वाले, मत नाम लो उनका, नाम नहीं सुनना चाहते। मेरी बात खुदा के लिए गौर से सुननी है, ये गौर से सुननी है मेरी बात। जिनका नाम सुनना कोई गवारा नहीं करता था, वो लुटेरे, काफले लूटने वाले,
نام نہیں سنتے تھے، میرے نبی نے ان کی تقدیر کو رب کے حکم سے بدلا۔ تو آج حالت یہ ہے کہ آج بھی ان میں سے کسی کا نام ہماری زبان پہ آ جائے تو زبانیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ کبھی ان کا نام سننا کوئی گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ کس تعلیم نے بدلا؟ قرآن کی تعلیم نے بدلا۔ یہ معاشرہ کس تعلیم نے بدلا؟ میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کا طریقہ۔ آج بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے وہی جانا پڑے گا، پلٹ کے وہی جانا پڑے گا۔ آج بھی اصلاح چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں میں قرآن کے احکام کو